السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، ابھی چونکہ غلبہ نفس اور عداوت شیطان کا بیان چل رہا ہے، جس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کے تمام فیوز و برکات سے فیض یاب فرمائے۔ فرمایا جاتا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رازی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میرے بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے، اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں: کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، فرمان الہی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد فرمان الہی ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد فرمان الہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الجہاد جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتیں، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشکیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس جہنم کی آگ سے ڈریں، خدا کے عذاب سے ڈریں، اس عذاب قبر سے ڈریں جس قبر کی اندھیری اور وحشت کو وہم و گمان میں کوئی نہیں لا سکتا۔ میرے دوستو، خدا را لوٹ آؤ، رب کی جانب سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے معافیاں مانگ لو۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، موقع ملا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جلدی جلدی آؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ مولا تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔